الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. دعا کے آداب و شروط کے سلسلے میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ دعا آپ کو کرنا کیسے چاہیے. زور زور سے آواز بلند کر کے یا آہستہ آہستہ. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنی زور زور سے دعا کرتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ سب ان کی دعا سنتے ہیں. کبھی کبھی آدمی بے حال ہو جاتا ہے، اپنی پریشانیوں میں گھر کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر وہ اس طرح کے الفاظ زور زور سے اپنی زبان سے نکالتا ہے. یہ کیفیت الگ ہے. باقی نارمل حالات میں آپ دعا زور زور سے نہ کریں. اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، بخشش طلب کریں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اعتراف کر لینا اپنی غلطی کا، کوتاہی کا، یہ ہماری دعا کو اللہ رب العزت کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازنے کے لیے بہت بڑا اثر رکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں سے ابتدا کریں جس میں گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے. اے اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، خطا کار ہوں، معصیت کار ہوں، جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں نے نہیں کیا، غفلت میں زندگی گزار دی. پروردگار آج تیرے دربار میں ہوں، مانگتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر، میری خطاؤں کو بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما. اس طرح سے آپ دعا کریں گے تو یہ دعا زیادہ اس بات کے لیے لائق ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازی جائے. کیونکہ اللہ کے نیک بندوں نے، انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے جب بھی دعائیں کی ہیں تو اس بات کے اعتراف کے ساتھ کہ پروردگار ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری نوازش چاہتے ہیں، تیرا غفران چاہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں سنی، ان کی مرادیں پوری کر دیں، ان کی جھولیاں بھر دیں. تو انہی کے طریقے کو اپنا کر انبیاء کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین کے طریقے کو اپنا کر اگر ہم اسی طرح سے دعا کریں گے تو ہماری دعا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے دربار میں جلد قبول ہوگی. ایک اور بات جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، دعا کے سلسلے میں اس بات کا بڑا اثر ہے کہ ہم مناسب وقت میں دعا کریں. کون سے وقت میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ علماء کرام نے ان اوقات کو احادیث کی روشنی میں دیکھ کر لکھ دیا ہے کہ اس وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو ہمیں وقت کا لحاظ کر کے، صورت حال کی مناسبت کا خیال کر کے دعاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے اور دعا مانگنے میں اصرار کرنا چاہیے. دعا میں کبھی قافیہ بندی نہیں کرنی چاہیے. الفاظ ایک طرح کے الفاظ لا کر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے تک بندی کرتے ہیں، قافیہ بندی اور سجا کا خیال کر کے. یہ مناسب نہیں ہے. آپ کی ساری توجہ آپ کی الفاظ کی نشست و برخاست، قافیہ بندی کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو توجہ آپ اللہ رب العزت کی طرف، اس کی رحمتوں کی طرف، اس کی ذات گرامی کی طرف ہونی چاہیے، وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. دل اس سے غافل ہو جاتا ہے. تو دعا کی قبولیت میں اس سے فرق پڑتا ہے. دعا کریں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں اور ہونے والی ہیں.
ساتھ ہی ڈر لگا ہوا ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، کہیں اللہ رب العزت کی پکڑ نہ آ جائے۔ تو رافت و رحمت اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی پکڑ، اس کا عذاب، اس کی گرفت، اس کا ڈر۔ تو خوف ہے اس کی پکڑ کا، اور امید لگی ہوئی ہے اس کی رحمت سے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تو یہ دعا اللہ رب العزت کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازی جائے گی، اور یہ وہ دعا ہوگی جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو آپ کی جانب متوجہ کرنے میں جلد کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔